بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہے آپ پہلے یہ ملاحظہ کریں۔ آموں کے حیرت انگیز فوائد جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہی آم کی مزیدار چٹنیاں بنانے کے فن جانتے ہیں۔ چٹنی و اچار ہمارے دسترخوان کا لازمی جز ہے اور کھانوں کو مزیدار اور خوش ذائقہ بنانے کے لیے ان کے ساتھ چٹنی و اچار لازمی جزو ہے۔ اگر آپ کے میاں کھانے کی میز پر چٹنی و اچار مانگیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کھانے میں دم نہیں ہے، اور میاں آپ سے کہیں کہ کھانے میں دم نہیں ہے، اتنا ان میں بھی دم نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ ذائقے دار اور طبی فوائد سے بھرپور چٹنی بنانا سکھاؤں گا، اور آم کی طبی خصوصیات کے بارے میں بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کروں گا۔ میں ہوں حکیم محمد عبدالسمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق میموریل ہربل کلینک۔ آپ بھی ہماری معلوماتی اور طبی فوائد سے بھرپور ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بس اس سرخ نشان کو ٹچ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے اس نشان کو ہلکا سا ٹچ کر دیں۔ اس طرح آپ ہماری ہر نئی معلوماتی اور طبی فوائد سے بھرپور ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آموں کے حیرت انگیز فوائد جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، آئیے ہم آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آم ایک مشہور پھل ہے جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ میٹھا، چاشنی دار اور خوشبودار ہوتا ہے۔ مزاجاً جو ہے آم گرم و تر دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو جو آم کی کھٹی میٹھی چٹنی بنانا سکھا رہے ہیں، تو اب اس چٹنی کے لیے ہم نے چونسا آم لیا ہے۔ یہ ہرا ہے، مطلب یہ پکنے کے قریب ہے، اس میں گٹلی بھی پڑ چکی ہے، لیکن اب یہ چند دن بعد ایک مکمل آم بن جائے گا۔ تو اب یہ آم کاٹنا ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ آم کاٹے جا رہے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ آموں کے خواص بھی بتاتا جاتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آم کیسا پھل ہے اور کتنا شاندار ہے گا۔ ہم نے تھوڑا سا ہرے اور پیلے آم اس لیے لیے ہیں کہ تاکہ تھوڑا سا ذائقہ کھٹا میٹھا رہے، بالکل ہم نے کیری نہیں لیے گی۔ تو اب جب تک آم کٹتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ آموں کے خواص بتاتا جاتا ہوں۔ آموں کو کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح دھو لینا چاہیے، یہ تاکہ آم کی ڈنڈی کے پاس جو گوند لگا ہوتا ہے وہ صاف ہو جائے۔ ہم نے اسی لیے آم کو پہلے سے دھو کے رکھ لیا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آموں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، اس طرح آم کی گرمی یا حدت کم ہو جاتی ہے اور آم مزید خوش ذائقہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم خالی آم کھا رہے ہیں تو اس میں آم کھانے کے بعد ہمیں اس میں دودھ پینا یا جامن کھانا بہت مفید ہے۔ آم میں اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ آپ کی امیونٹی بھی بڑھاتا ہے، دل کو صحت مند رکھتا ہے، ہمارے نظام ہضم کو بھی بہت بہتر بناتا ہے، جبکہ بالوں اور جلد کی صحت کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ ہم آم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آم جو ہے بعض قسم کے کینسرز کے خطروں کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم روزانہ آم کھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ہم آم ہر روز کھا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کتنا آم کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ذیابیطس جیسے مسائل درپیش ہیں تو اپنی غذا میں آم کو شامل کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ ضرور کریں، جبکہ زیادہ آم کھانے کی صورت میں پیٹ کی خرابی یا بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آم کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی بتا دیں، کیونکہ آم جو ہے مزاجاً گرم ہوتا ہے اور اس کا زیادہ استعمال نظام ہضم کو خراب کر سکتا ہے۔ اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے یوروشیول، جو لوگ اس کیمیکل سے حساس ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کو جلد کی الرجی، خارش، گرمی دانے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑے دانے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ آم جو ہیں یہ کٹ چکے ہیں، ہم نے 2 آم کاٹے ہیں۔ اچھا، جو آم کی گٹھلی ہے گی ہم اس کو بھی ساتھ میں ہی بنائیں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں تو ذکر کیا تھا کہ آم کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے، لیکن چونکہ یہ مکمل آم ہی بن چکے تھے تو اس لیے یہ اتنی کھٹی تو نہیں ہوگی، جسے ہم میٹھی چٹنی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے روٹی سے لگا کے بھی اسے کھایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ 2 آم ہم نے لیے اور ان کو جو ہے پین میں ڈال دیا، اور اس کی سیڈ بہرحال اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ہے گی۔ یہ اچھا، اب جو ہے ہم اس کے اندر تقریباً جو ہے آدھا کلو سے زیادہ پانی ڈال دیں گے، تاکہ یہ تقریباً اس کے اندر وہ ڈوب جائے گی۔
تاکہ آسانی سے اس کو جو پگھلانا ہے یا ہم اس کو میش کرنا ہے یا اسے نرم کرنا ہے تو مزید یہ نرم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پانی ڈال کے اب ہم اس میں چولہا جلا دیں گے۔ تو یہ آم کی جو ہم میٹھی چٹنی جو ہے بن رہی ہے، اس کو ہم چٹنی کے طور پر ہی استعمال کرنے ہیں۔ اسے ہم روٹی سے لگا کے بھی کھا سکتے ہیں یا دال سالن بلکہ سادہ چاول کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چٹنی گرمیوں کے موسم میں بہترین سالن کا کام بھی دیتی ہے۔ کھٹی تو اب کیونکہ نہیں ہے ہم اسی لیے لیکن کھٹی میٹھی ہی اسے کہہ رہے ہیں بار بار، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اسے تھوڑی سی کچی کیری کی بنائی ہے تو وہ زیادہ اچھی ہوگی۔ اصل میں یہ 2 دن آم رکھا رہا تو اس لیے اب یہ مٹھاس ہو گئی، آم پورا تیار ہو گیا ہے۔ یہ بچوں اور بڑوں سب کی پسندیدہ ہے۔ آپ اس کو ڈبل روٹی سے کھا لیں، روٹی سے کھا لیں، پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس وقت چونکہ آم اور کیریاں وافر مقدار میں موجود ہیں اور یہی وقت ہے کہ ہم اس کا فائدہ لیں۔ بلکہ اس میں ایک ترکیب اور بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آم لے لیں اور ایک کیری لے لیں، تو یہ دونوں مل کے جو ہے اور زیادہ اچھا اس کا ذائقہ ہوگا، کھٹا میٹھا۔ اچھا، یہ بچوں کو تو بہت ہی پسند ہے۔ روٹی کے ساتھ ساتھ ہم اسے باؤل میں ایک لے کر چمچے سے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ کھانوں کو بہت ہی اچھا پرذائقہ بھی بنا دیتی ہے گی۔ اچھا، چونکہ آم کا جو ضمنی اثرات سے بات ہوئی تھی کہ یہ پیٹ بھی خراب کر سکتے ہیں، دانے پھوڑے پھنسیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ہمیں چاہیے جب ہم آم کھا رہے ہوں، خاص طور سے آموں کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے، چٹنی میں تو ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کبھی بھی، لیکن اس کے ساتھ آم میں ہوتا تو ہمیں جامن استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ آموں کو ہمیشہ کھانے کے بعد ہمیشہ استعمال کریں تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اچھا، اسی میں ہم آم کے بارے میں ایک یہ چیز بتائیں کہ آم جو ہے نا کیا وزن بھی بڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، غذائیت کے ماہرین کہتے ہیں کہ آم میں کولیسٹرول وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ہضم کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے وزن میں بھی اضافے کا باعث ہوگا۔ جبکہ ہم ایک چیز اور بھی اسے کہیں کہ جو اس کے ہم جو فوائد تھے، جو اس کے یعنی کہ ہم اسے حیرت انگیز فوائد کہتے ہیں، تو بہت سارے یہ سارے فوائد جو ہیں نا آپ کو بالکل بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ جب ہم آم کو ایک پھل کے طور پر ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری چٹنی جو ہے تقریباً اس میں ابال آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اچھی خاصی نرم پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ جب یہ بالکل نرم ہو جائے گی تو پھر ہم اسے چولہے کو بند کر دیں گے اور ہمیں اس کے اندر بعد میں ہمیں 2 چیزیں اور اضافہ کرتے ہیں۔ خاص طور سے ہم اس کے اندر کہنا چاہیے کہ کلونجی کا بھی استعمال ہم انشاءاللہ لاسٹ میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس میں شکر کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اچھا، شکر کا اس چیز یہ کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹھی ویسے ہی ہے، ہم نے چکھ کے دیکھ لیا تھا آم کو، تو ہمیں اتنی زیادہ شکر کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ تقریباً 2-3 دن کے لیے ہی بنتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے زیادہ دن محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں شکر کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس کو جلدی بناتے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جب یہ نرم ہو جائے گی، اس کا پانی تقریباً خشک ہونے کے قریب ہوگا، تو ہم اس میں تھوڑی سی شکر بھی ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے گا، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ تو یہ اب ہمارے جو چٹنی جو ہم نے بنا رہے تھے، اب یہ تقریباً بننے کے مراحل کے اندر ہے۔ اچھا خاصے اس میں ابال بھی آ گیا ہے اور پک رہی ہے، پانی اچھا خاصا خشک ہونے کے قریب ہے گا۔ اب ہم اس وقت جو ہے یہ بالکل نرم ہو گئی ہے، اب ہم اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی شکر صرف 2 ٹیبل اسپون ہم شکر ڈال رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تقریباً ایک آدھے چمچے سے قریب جو ہے ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے، اور اس کو ہم مزید پکائیں گے تاکہ یہ کہ ایک بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے۔ اچھا، شکر اس کے اندر جو حسب ذائقہ ہوگی، کیونکہ یہ آم تقریباً بن گئے تھے، اس لیے اس میں کھٹاس تو بہت ہی کم ہے گی، صرف اس میں مٹھاس زیادہ ہے۔ لیکن آپ لوگ اگر جب بنائیں گے چٹنی تو تھوڑا سا کچا آم لیں گے۔ میں جب آم لایا تھا تو وہ کچا تو لایا تھا، لیکن ہم نے کیونکہ 3 دن کے بعد بنائی تو وہ رکھے اچھا خاصا پک گیا، تو اس لیے یہ اچھی خاصی میٹھی ہی ہے، اس لیے ہم نے شکر کا استعمال بہت ہی کم کیا۔ یہ زیرہ اس میں ڈال دیا ہے اب، تاکہ ہمیں اس لیے یہ دیکھیں زیرہ اس میں چھک دیا تاکہ زیرہ اور یہ شکر کے ساتھ اب اچھی خاصی دیر تو پکے گئی ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میں ہم آپ کو اسے پکتے ہوئے دکھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی پک جاتا ہے تو پھر ہم اس کو پھر وہیں سے شروع کریں گے۔ تو یہ آم کی چٹنی جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے، اس میں ہم نے تھوڑا سے کلونجی بھی اس کے اندر چھڑک دی گی، اور یہ اس کے ساتھ یہ پوری تیار ہو گئی چٹنی، ایک بہترین خوش ذائقہ سی چٹنی ہے۔ اس کو آپ ذرا سا اس کو میش بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اسے ہم نے رگڑا ہے تو یہ دیکھیں اب آپ
ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, ये जितना थोड़ा सा कच्चापन होता है ना इसके अंदर, यानी कि कैरी टाइप का होती है या भी पूरी नहीं वो होती, तो उसमें पेस्ट या टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये क्योंकि पक गई है तो इसलिए बाल थोड़ा ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसमें गुठली भी ज़रूर आप इसमें ही डालती रहिएगा ताकि आपको गुठली से बहुत मज़ा आएगा। अब हम ये इसको पक चुकी है, अब हम इसको इसमें से बल्क बाउल में निकाल लेते हैं, चूल्हे से उतार दिया है और ये अलग हमने इसको रख लिया है। देखें माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे तरीके से अब ये जो है डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें, इसे आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तो ये आराम से चल जाती है। इससे ज़्यादा हमने इसको तजुर्बा नहीं किया क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ये तो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के हाथ लग गई तो ये तो वैसे ही इसको ख़त्म करके ही छोड़ देंगे, तो आप चमचे से खा लेंगे, कहेंगे भाई एक मीठी डिश के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दालों के साथ, चावल के साथ, सालन के साथ, हर चीज़ के साथ ये एक बेहतरीन डिश तैयार होगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हमें दुआएं दें और आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। आपकी हम बनाएंगे किसी दिन ना, तो इंशाल्लाह वो खट्टी भी थोड़ी सी चटनी बनाने की वो बना के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।